پاک کے پیاروں سے پیار کرتے رہو، رسول پاک کے پیاروں سے پیار کرتے رہو، زمین کے چاند ستاروں سے پیار کرتے رہو، زمین کے چاند ستاروں سے پیار کرتے رہو، رخ حبیب زیارت گاہ صحابہ تھا، رخ حبیب زیارت گئے صحابہ تھا، نظر نواز نظاروں سے پیار کرتے رہو، رچی ہے دین کے گلشن میں بوئے خون جن کی، رچی ہے دین کے گلشن میں بوئے خون جن کی، ہمیشہ ایسی بہاروں سے پیار کرتے رہو، نبی پاک کے پیاروں سے پیار کرتے رہو، زمین کے چاند ستاروں سے پیار کرتے رہو، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود نبی مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس کے ضمن میں عرض کروں گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب کائنات مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رب العالمین عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جس طرح ہمارا اللہ رب العزت پر ایمان ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العزت
مالک کل ہے، خالق کل ہے، رازق کل ہے۔ اللہ رب العزت معبود ہے اور اس کی عبادت میں اور اس کی خالقیت میں، رازقیت میں، اس کی وحدانیت میں، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یکتا ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ رب العزت قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ حی القیوم ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ہمارا ایمان ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، سب انبیاء برحق ہیں اور سب انبیاء معصوم الخطا ہیں، اور انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنی قوم کو اپنے اپنے زمانے میں جو دعوت دی وہ برحق ہے۔ اور پھر انبیاء کے بعد آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں، چار تو مشہور ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے صحیفے آئے اور اس کے علاوہ بھی جتنی کتابیں آئیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب آسمانی کتابیں ہیں اور سب کتابیں برحق ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ اب پہلی جتنی بھی کتابیں آئیں اور جس نبی پر بھی آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور قرآن مجید کے نزول کے بعد اب وہ کتابیں جو ہیں وہ منسوخ ہوئیں اور قرآن مجید ناسخ بن کر آیا ہے۔ اب عمل جو ہے وہ قرآن پاک کے احکام پر ہوگا، اور یہ کتاب اب قیامت تک رہے گی، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کتاب حق ہے، یہ کتاب لا ریب ہے، اور یہ کتاب مکمل ہے۔ تو جب ہمارا قرآن مجید پر یہ ایمان ہوگا کہ یہ کتاب مکمل ہے اور یہ حق ہے، تو جو اس کتاب کو لانے والا ہے یقیناً اس پر ہمارا ایمان ہوگا، تب قرآن مجید پر ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ قرآن مجید کو لانے والے اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امین ہیں، تو جب جبریل کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہوگا کہ وہ معصوم الخطا ہیں، وہ معصوم ہیں، انہ لقول رسول کریم، اور وہ امین بھی ہیں اور فرشتوں کے رسول بھی ہیں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے متعلق مسلمانوں کے یہ اس کے کلام اللہ ہونے کے متعلق جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ قرآن مجید کلام اللہ بھی ہے، یہ قرآن مجید کلام جبریل بھی ہے، اور یہ قرآن مجید کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔
جبریل امین جب لے کر آئے تو جب تک جبریل کے پاس تھا یہ کلام جبریل تھا، جب جبریل امین نے اپنی زبان سے اس کو ادا کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے جب اس کی تلاوت فرمائی تو اب یہ کلام رسول اللہ بھی ہوا۔ تو انبیاء پر بھی ہمارا ایمان ہے، قرآن مجید پر بھی، فرشتوں پر بھی، اور اب جس جس چیز کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا ان کے ساتھ ہماری محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس جس چیز کا تعلق، اور تعلق کی بنیاد جو ہے وہ سب سے پہلے کسی کے ساتھ بھی جو تعلق ہوتا ہے وہ سب سے پہلے گھر والوں سے شروع ہوتا ہے۔ گھر والوں سے، اگر کوئی آدمی باپ سے، کسی کے باپ سے محبت کرتا ہو اور اس کی اولاد سے محبت نہ کرتا ہو، اس کی اولاد سے عداوت ہو، اس کی اولاد سے بغض ہو، ایمان سے بتائیں کیا اس آدمی کی اس کے باپ سے محبت ہو سکتی ہے؟ جس کے باپ سے محبت ہوگی، اگر باپ سے محبت ہے تو پھر اس کی اولاد سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ طبی تقاضا ہے کہ باپ سے محبت ہوگی تو اس کی اولاد سے بھی محبت ضروری ہے۔ تو اگر اولاد سے بغض ہے، اولاد سے عداوت ہے، اولاد سے جو ہے وہ گھن کھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باپ سے محبت کر رہا ہے وہ جھوٹی ہے، وہ دکھلاوا ہے۔ اور اس آگے چلیں تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دوستوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے دوستوں سے بھی، جو آپ کا دوست ہے، آپ کے دوست کا جو دوست ہوگا وہ بھی آپ کا دوست ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور آپ کے دوست کا جو دشمن ہوگا وہ آپ کا بھی دشمن ہوگا، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہمارا دعویٰ یہ ہے، اللہ کرے ہم اپنے دعوے میں سچے ہو جائیں، اللہ کرے کہ جو ہمارا دعویٰ ہے اللہ اس پر ہمیں استقامت دے دے۔ اب دعویٰ کیا ہے ہر آدمی کا کہ میں محب رسول ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یہی دعویٰ ہے نا ہر کسی کا۔ اب جب ہمارا دعویٰ یہ ہے تو پھر جس جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت تھی اور محبت ہے، ان تمام لوگوں سے ہمیں بھی محبت کرنی ہوگی، پھر ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کامل ہوگی۔ اگر ہم کچھ سے محبت کریں اور کچھ سے بغض رکھیں، کچھ سے محبت کا دعویٰ کریں اور بعض کا انکار کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت کامل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت سچی نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں رب العالمین نے فرمایا، اسی محبت کا میں نے تذکرہ کرنا ہے، میں آیت کریمہ آپ سماعت فرمائیں اس کا ترجمہ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لی ازواجک، فرما دیجئے اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو، قل لی ازواجک، اپنی ازواج سے فرما دیجئے، وبناتک، اور
اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ وبناتک ونساء المؤمنین، اور تمام مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے، تمام مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے۔ اب یہاں تک رہیے، یہاں تک پہلے اس کی وضاحت ہو جائے پھر آگے چلیں گے۔ اب قرآن مجید میں رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے۔ اب دیکھیے کلام کا ربط کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعلان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالی کا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ خود بھی فرما سکتا تھا، اے لوگو اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، کیونکہ آگے جو حکم ہو رہا ہے وہ پردے کا ہے۔ لیکن رب العالمین نے یہ اعلان بھی کیا تو اپنے محبوب کی زبان نبوت سے کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کل کلام کچھ لوگ ایسے بدبخت آئیں گے جو میرے نبی کی ذات پر اور میرے نبی کے گھر پر بھی اعتراض کریں گے اور میرے نبی کی اولاد پر بھی اعتراض کریں گے۔ لہذا اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ حل بتا دیا، یہ ایک پیمانہ ٹیسٹ دے دیا ہے۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا النبی، اور یہاں ایک جملہ میں اور بھی اضافہ کر دوں اور یہ یہاں نکتہ سمجھا دوں۔ یہاں لفظ آ رہا ہے النبی، کیا آ رہا ہے؟ النبی۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ نبی کا معنی کیا ہے، نبی کا ترجمہ کیا ہے، اگر نبی کا ترجمہ نبی ہی ہوا تو پھر قرآن مجید کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ تو نہ رہی۔ اب یہاں پوچھئے کہ النبی کا جو ترجمہ ہے، معنی ہے، وہ کیا ہے، تو لفظ نبی کا ترجمہ ہے اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب بتانے والے۔ تو فرمایا یہاں یہ نکتہ بھی حل ہو گیا۔ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض ہے، قرآن مجید نے وہ بھی حل فرما دیا۔ اب آگے چلیں، فرمایا کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ اعلان فرما دیجئے ازواج کا، اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو۔ اب یہاں جو لوگ آگے اعتراض کرتے ہیں نا، ان سے پہلے اس لفظ کے بارے میں پوچھ لیجئے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کلی ازواج کا، تو ان سے پوچھئے کہ یہاں صیغہ کون سا ہے؟ ازواج سے مراد جو ہے آپ کتنی ازواج لیں گے، کم از کم کتنی لیں گے؟ 3 سے کا حکم آیا۔ آج لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ، جی حیا تو نظروں میں ہوتا ہے، پردے میں حیا نہیں ہوتا، نقاب میں حیا نہیں ہوتا، برقعے میں حیا نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتائیں اگر صرف نظروں میں ہی حیا ہے تو قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس وقت صحابیات کا طبقہ تھا، اس وقت وہ طبقہ تھا جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے قرآن مجید سنا، جنہوں نے قرآن اترتا ہوا دیکھا۔ انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی تو کہہ سکتے تھے
صحابیات بھی تو کہہ سکتی تھیں کہ یہ اللہ نے پردے کا حکم دے دیا ہے، نقاب کا حکم دیا ہے، تو نظروں میں حیا ہوتا ہے، نقاب کی ضرورت کیا ہے؟ کسی صحابی نے اعتراض کیا؟ کیا کسی صحابیات میں سے کسی ایک خواتین نے، ایک عورت نے بھی اعتراض کیا؟ اور جن کے گھر قرآن نازل ہوا، جن کے گھر اللہ کے حکام نازل ہوئے، جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور بنات میں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کسی ایک نے بھی اعتراض کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ قرآن مجید کو اور حدیث نبوی کو ہم سے زیادہ انہوں نے سمجھا ہے۔ ان کا ایمان تھا کہ یہ جو اللہ نے اعلان فرما دیا ہے، حکم دے دیا ہے، یقیناً اس میں خواتین، مسلمان خواتین کی جو ہے وہ حفاظت ہے، ان کی عزت کی حفاظت ہے۔ اب ہمارا ایمان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ جن کو پتا ہے وہ ضرور بولے، اور جن کا 4 کے بارے میں ایمان ہے وہ زبان خاموش نہ رہے۔ میں نے کبھی بولنے کے لیے نہیں کہا، یہاں عقیدے کا معاملہ ہے، اور عقیدے کا اظہار زبان سے کرنا پڑتا ہے، اظہار کرنا پڑتا ہے۔ کوئی پوری زندگی دل میں کلمہ پڑھتا رہے، دل میں پوری زندگی کلمہ پڑھتا رہے، ایک مرتبہ بھی زبان سے اس نے کلمہ نہ پڑھا، وہ مسلمان نہیں کہلاتا۔ یہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے۔ عقیدے کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4، اور یہ اعلان قرآن نے کیا۔ یہاں کم از کم 3 بیٹیوں کا ذکر ہے اس آیت کے اندر، اور ایک سورہ آل عمران، اس کے متعلق تو وہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آیت مبالہ جو ہے، جو عیسائیوں کے ساتھ مبالہ ہوا تھا، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ایک تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب کچھ لوگ اس آیت کا سہارا لے کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوتی تو مبالے کے دن ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں تھی، باقی 3 کیوں نہیں گئی؟ باقی 3 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ کیوں نہیں لیا؟ یہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، دنیا کا مشکل سے مشکل ہنر جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں، ہر کام کے اندر ہم محنت کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب اس نے ایک دلیل دے دی، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں 1 کیوں تھی باقی 3 کیوں نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے، اگر 4 ہوتی تو پھر 3 کیوں ساتھ نہیں تھی، 1 ساتھ کیوں گئی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مبالہ ہوا ہے مدینہ میں، کہاں ہوا ہے؟ مدینہ میں، ہجرت کے بعد، اور اس وقت 1 بیٹی ساتھ اس لیے تھی، باقی 3 اس لیے نہیں تھیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا، تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا، وہ دنیا میں ہی نہیں تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ تھیں، اور جو زندہ تھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے، جو دنیا میں ہی نہیں تھیں وہ ساتھ کیسے چلی جاتی؟ یہی ایک نوجوان نے مجھے سوال کیا، کم از کم 3-4 سال ہو گئے اس بات کو، وہ ان کی مجلس میں بیٹھتا اٹھتا تھا اور نانکے دادکے تھے اس کے،
اس نے آ کے مجھے ایک سوال کر دیا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل بیت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور ان کا بڑا پیار تھا اور وہ مال بھی نشاور کرتے تھے اور ہر طرح کی قربانی پیش کرتے تھے اہل بیت کے لیے، تو پھر میدان کربلا میں ابو بکر کیوں نہیں گئے؟ اگر ان کی محبت تھی تو وہ میدان کربلا میں کیوں نہیں گئے امام حسین کے پیچھے اور امام حسین کے ساتھ؟ اب سوال کتنا عام آدمی کے لیے بڑا اہم سوال ہے، پوائنٹ ہے۔ میں نے کہا یار آپ کی بات تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن مجھے یہ بتائیں، چلے میں آپ کی بات بالفرض آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ اگر ابو بکر صدیق میدان کربلا میں نہیں گئے تو ان کی محبت نہیں تھی، حضرت عمر نہیں گئے تو ان کی محبت نہیں تھی، حضرت عثمان غنی نہیں گئے تو ان کی محبت نہیں تھی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی کی امام حسین کے ساتھ محبت تھی کہ نہیں؟ وہ تو باپ تھے نا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تو امام حسین کے باپ تھے، اور باپ سے بڑھ کر اولاد سے محبت کس کو ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں مولا علی میدان کربلا میں کیوں نہیں گئے؟ کہتے جی وہ اس سے پہلے شہید ہو گئے تھے۔ تو میں نے کہا پگلے ذرا سوچ، سیدنا صدیق اکبر ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت عمر شہید ہوئے تو حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تو مولا علی خلیفہ بنے، اور مولا علی بھی جب اس وقت شہید ہو چکے تھے تو ابو بکر صدیق کیسے چلے جاتے تھے؟ یہ باتیں ہوتی ہیں، یہاں معاملہ ہوتا ہے کہ جی اگر نبی پاک کی 4 بیٹیاں تھیں تو مباہلہ میں 1 کیوں گئی، باقی 3 کیوں نہیں گئی؟ تو میں نے کہا اگر یہی بات ہے تمہارا اعتراض یہی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے مباہلہ میں کیوں نہیں تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ ہیں نا؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹوں کو مباہلہ میں کیوں نہیں لے کر گئے؟ اب کہیں گے کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو میں نے کہا یہی بات ادھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا، اور ایک بیٹی وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بڑی سے چھوٹی ہیں یہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمہید میں وقت کافی گزر گیا ہے، میں چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی بیٹی سے چھوٹی ہیں، اور ان سے 2 چھوٹی ہیں۔ مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا کے بیٹے ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ کر دیا۔ کس کے ساتھ؟ ابو لہب کے، عتبہ اور عتیبہ 2 بیٹے تھے اس کے، اور دونوں بیٹوں کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو لہب نے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ مذمت کی اور مخالفت کی اور طعن و تشنیع بھی کی، یہ بہت تکلیفیں دیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس کی بیوی نے بھی۔ اس کی مذمت میں، ابو لہب کی مذمت میں پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، پوری سورت نازل ہو گئی۔ اب جب یہ پوری سورت نازل ہوئی، ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو پتہ چلا، تو ابو لہب کی بیوی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر
تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق نہ دی تو ہمارے لیے مر گیا، ہم تیرے لیے مر گئے۔ اب اس نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر، ابھی تک نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے کشان نبوت پر۔ ابو لہب کا بیٹا آیا، اس نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، اور یہ الفاظ اس نے 3 یا 3 سے زیادہ مرتبہ کہہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ اور یہ اس وقت جو ماں باپ کے دل پر گزرتی ہے نا، یہ کوئی بیٹی والا ہی سمجھ سکتا ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے یا بیٹی نہیں ہے یہ درد اسے محسوس نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ خدا نخواستہ یہ معاملہ بن جائے تو ان کے لیے جو قیامت ٹوٹتی ہے ان پر، یہ ایک بیٹی والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب اس نے آ کر یہ الفاظ کہے اور بھی کافی کچھ اس نے کہہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے چند جملے ادا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ یہ اس کے لیے جو بد دعائی کلمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں دیے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی گئی بیٹی کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تکلیف ہوئی، اور بیٹی کو تکلیف جو ہوتی ہے وہ حقیقت میں ماں باپ کو ہوتی ہے، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تکلیف دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے کیا کہا، کیا دعا کی؟ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے، اور دنیا کے اندر ہی اس پر کتا مسلط ہوا۔ آج میں دعوت فکر دیتا ہوں ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی بیٹیوں کے معاملے میں اذیت دیتے ہیں، بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی نظر رحمت کی وجہ سے امت مسلمہ پر عذاب نہیں آئے گا قیامت تک، بڑا عذاب جو ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، اس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اور فوری ابو لہب پر یہ معاملہ گزرا، میں آگے پیش کرتا ہوں۔ اور تمہارے اندر اگر جو لوگ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، دنیا میں نہ صحیح قیامت کے دن جہنم کے اندر ان پر کتے مسلط ضرور ہوں گے، کیونکہ وہ بھی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو اذیت دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہے ہیں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، کچھ دن بعد، کچھ وقت گزرا، ابو لہب ساتھ اس کا بیٹا ہے، قافلہ ہے، اور تجارتی قافلہ ہے، شام کی طرف رواں دواں ہے۔ رات ہوئی اور جنگل کے اندر، پہاڑی علاقہ تھا، جنگل کے اندر انہیں رات ٹھہرنا پڑا۔ مختصر میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ٹھہرنا پڑا۔ تو جب وہ قافلہ ٹھہرا، ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا اے قافلے والوں میری مدد کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے معاملے میں میری مدد کرو۔ مدد کیا تھی کہ اپنے اونٹ اور تجارتی سامان، تمام قافلے والوں نے ایک دائرہ کھینچا، ارد گرد جو ہے وہ اپنے سامان جوڑا، اور سامان کے ارد گرد جو ہے وہ اپنے اونٹ بٹھائے، اور سامان کا ایک پہاڑ بنا کر سب سے اوپر جو ہے وہ ابو لہب کے بیٹے کو سلایا، اور خود نیچے ارد گرد سوئے
کہ اگر رات کو کوئی چیز حملہ کر دے تو وہ ابو لہب کے بیٹے تک نہ پہنچ سکے، اور پھر کچھ ایک دو آدمیوں کو پہرے دار بھی کھڑا کیا کہ وہ پہرا بھی دیں، لیکن تمہارے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکل چکے۔ رات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سب پر ایسی نیند طاری کی، پہرے داروں پر بھی، تمام قافلے والوں پر، سب پر ایسی نیند طاری کی کہ شیر آیا رات کو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کے کتوں میں سے کتا کون ہے اور کیسا خطرناک وہ کتا ہے۔ رات کو شیر آیا اور قافلے کے اندر جو لوگ سوئے ہوئے تھے ارد گرد، اس نے سب کو ایک ایک کر کے سونگا، ایک ایک کر کے تمام کے چہروں کو سونگتا رہا، اور سب کو سونگ کر کسی کو کچھ نہیں کہا۔ چھلانگ ماری اوپر جا کر، ابو لہب کے بیٹے کو جب سونگا تو اس کے اندر سے گستاخ رسول کی بدبو آئی، اور اس شیر نے اس کو پھاڑ دیا، اس کو پھاڑا، کسی قافلے والے کو کچھ نہیں کہا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، پھاڑا اسی کو تھا جو گستاخ رسول تھا۔ اور گستاخی کیسی تھی؟ جب نبی کی بیٹی کی گستاخی کی، نبی کی بیٹی کو اذیت دی تو نبی کو اذیت دی، جس نے نبی کو اذیت دی اسے تو دنیا کے جو جانور ہیں وہ بھی معاف نہیں کرتے، وہ بھی پہچان لیتے ہیں یہ نبی کا گستاخ ہے، اور یہ نبی کی آل اولاد صحاب کا گستاخ ہے۔ کہ جس کو دنیا کے درندے پہچان لیں، کیا قیامت کے جہنم کے فرشتے نہیں پہچانیں گے؟ انہیں ملک الموت نہیں پہچانے گا؟ انہیں قبر میں منکر نکیر نہیں پہچانیں گے؟ جو معصوم الخطا ہیں، ہوش کے ناخن لوگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج تم ہیلے گھڑتے ہو، نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی بیٹیاں نہیں تھیں، وہ کسی اور خامد سے تھیں، ان کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ میں نے کہا خدا را کبھی اپنی کتابیں، اپنے علماء کی، اپنے بڑوں کی کتابیں تو پڑھ لو، تمہارے بڑوں نے لکھ دیا ہے، میں نہ دکھا سکوں میرا خون معاف ہے۔ ان کی کتابوں میں ان کے بڑوں نے لکھ دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور 4 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلبی بیٹیاں ہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن سے ہیں۔ تم کیسے انکار کرتے ہو؟ صرف انکار کا جو ہے وہ اس لیے انکار کرتے ہو کہ اگر نبی کی بیٹیوں کو مانو تو سیدنا عثمان غنی کی صداقت سخاوت کو ماننا پڑتا ہے، سیدنا عثمان غنی کے بغض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بغض میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ کا انکار کرتے ہو، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بغض میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامن کا انکار کرتے ہو۔ تمہارا بغض یہ ہے، صحابہ کے بغض میں تم اس قدر آگے نکل گئے، اس قدر نکل گئے، خدا جب دین لیتا ہے تو پھر عقل بھی چھین لیتا ہے۔ جب صحابہ کے بغض میں تم اس قدر گئے، اللہ نے تمہاری عقل بھی چھین لی، تمہیں یہ بھی پتا نہ چلا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زواج پر تان کر رہے ہیں اور نبی پاک کی بیٹیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابوں اور آپ کی اولاد سے، آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔